أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج انشاءاللہ ہم 14 تا 16 آیت سورۃ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، اور سورۃ 14 کا انشاءاللہ یہ ترجمہ اور تفسیر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ منافقوں کا ہنسی اڑانا، یعنی ان آیات میں جو منافق ہیں وہ مسلمانوں کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اس آیت میں منافقین کے طرز عمل کی ایک اور خرابی بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ وہ دوہری چال چلتے، جب مسلمانوں سے ملتے تو انہیں دھوکہ دینے اور خوش کرنے کو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائیں، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ بیوقوف اور سیدھے سادے لوگ ہیں، ہماری اس بات کو سچ مان کر ہمیں اپنی پوشیدہ راز بتا دیتے ہیں اور دلی ارادوں اور تدبیروں سے مطلع کر دیتے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کو انہی پر پلٹ دیا۔ سزا اور معاوضے کے موقع پر عربی زبان میں یہ محاورہ عام ہے، جیسے ہم کہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خراب حالت میں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور حماقت میں سرگرداں پھرتے رہے اور قرآن کی روشنی سے محروم اندھے ہاتھ پاؤں مارتے رہے۔ آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی مول لی ہدایت کے بدلے، سو ان کی تجارت ہی سود مند ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ گمراہی اور خسارہ، اس آیت میں منافقوں کا گمراہی اور خسارہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سبق میں نفاق کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی حاصل کر لی، یعنی انسانیت کی جو خوبی ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان نیکی اور ابدی حیات کا آرام حاصل کر سکتا ہے۔ ان منافقوں نے اس نور انسانیت کو بجھا دیا اور جو ہدایت انہیں حاصل کرنی چاہیے تھی اس کو نظر انداز کر کے اپنے اندر برے اخلاق اور غلط عادتیں پیدا کر لی، اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ہم نے یہ سودا بڑا اچھا کیا، منہ سے توحید کا کلمہ کہہ دیا اور دل میں کفر رکھا، اور خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ نفع والی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تجارت میں انہیں نفع نہ ہوا، انہوں نے اپنی ساری عمر صرف کر کے دنیا کے ضائع ہو جانے والی عارضی اور نفسانی فائدے حاصل کر لیے۔ تجارت تو یہ تھی کہ اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آرام حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اصل سرمایہ کو بھی ضائع کر دیا۔ منافقین کی یہ گمراہی اور گٹا ان کی ان اعمال کا نتیجہ ہے جن کا ذکر اس سے پہلے آیات میں گزر چکا ہے، کہ وہ زبان سے اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، مومن اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کفر و نفاق کا مرض ہے، وہ اصلاح کے نام سے فساد برپا کرتے ہیں، مخلص اور صاحب ایمان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، انہیں ایمان اور تعاون کا یقین دلاتے ہیں، لیکن جب اپنے بد کردار ساتھیوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔